السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ہندو ڈاکٹر کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کے بارے میں وہ کچھ یوں بتاتے ہیں: میری جائے پیدائش ضلع سانگڑ ہے، جہاں میں نے آنکھ کھولی، شعور کی منزلیں طے ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مندر جانا، ہولی اور دیوالی منانا، یہ سارے کام بچپن ہی سے اپنا لیے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ گھر پر سب سے زیادہ مذہبی میں ہی تھا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں ہندوؤں کے علاوہ مسلمان بھی آباد تھے۔ میں ایک متشدد ہندو تھا اور مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ میں گوشت نہیں کھاتا تھا اور ہر چیز سے نفرت میری گھٹی میں شامل ہوگی جو مسلمانوں کو مرغوب تھی۔ میں باقاعدہ اپنے ہندو دوست اکٹھے کرتا اور ہفتے میں 2 بار خوب اہتمام سے مندر جایا کرتے۔ اسی دوران میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول سے میٹرک کر لیا۔ میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کیے تو حیدرآباد کے ایک کالج میں داخلہ مل گیا۔ یوں کامیابی کا سفر جاری رہا۔ آخر میں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی۔ پڑھائی کے مزید 5 سال مکمل کر کے میں جام شو روم میں ہاؤس جاب کرنے لگا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے گاؤں میں کلینک کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائیوں نے جگہ بھی خریدی، لیکن اس دوران ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ میرا ایک دوست ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ کراچی میں امراض قلب کے اسپتال میں ملازمتیں موجود ہیں، تم بھی ساتھ چل کر قسمت آزماؤ۔ لیکن کراچی کے نام سے مجھے خوف آتا تھا، سن رکھا تھا وہاں ہندوؤں کو مار دیتے ہیں۔ میرے خوف کا یہ عالم تھا، جب بھی دوستوں نے کراچی گھومنے کا منصوبہ بنایا میں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھ پر اس قدر ہیبت غالب تھی کہ میں کراچی کبھی نہیں گیا۔ خیر، اس بار دوستوں کا اصرار اتنا بڑھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور کراچی پہنچ گیا۔ کراچی آنا دراصل میری آنکھوں سے کفر کی پٹی اتارنے کی پہلی کڑی تھی۔ یہاں دوستوں نے میرا فارم بھی بھر کر جمع کرا دیا۔ میں نے احتجاج کیا، میں گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ اللہ کی قدرت مجھے اندھیروں سے روشنی کی جانب لے جا رہی تھی۔ میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کہتے ہیں نا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ درخواست جمع کرانے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہم سب کا انٹرویو پروفیسر اسد اللہ نے لیا۔ ڈاکٹر اسد اللہ دیندار آدمی تھے۔ 35 امیدوار چنے گئے، جن میں میں بھی شامل تھا۔ پروفیسر صاحب نے میری تعلیمی کارکردگی کو سراہا اور کہا، اسپتال میں چلے آئیے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لہٰذا آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہاں رہوں گا۔ یہ تو دوستوں نے فارم زبردستی جمع کرا دیا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پروفیسر صاحب نے کہا، آپ ہماری پیشکش ذہن میں رکھیے گا، آپ کے پاس وقت ہے۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ مہلت دینے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔ بہرحال میں واپس جا کر ہاؤس جاب کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد پروفیسر اسد اللہ کا فون آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ آ رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے جواب دیا، سر فی الحال میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس طرح بات ٹل گئی۔ انہوں نے پھر فون کیا، لیکن میں راضی نہ ہوا۔ جب میرا ہاؤس جاب کا 11واں مہینہ چل رہا تھا تو میں کراچی گیا اور پروفیسر صاحب سے تفصیلی بات ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا، آپ کو آنا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آ سکتے تو ہم یہ جگہ کسی اور کو دے دیں گے۔ میں انکار کر کے اسپتال سے باہر نکل آیا۔ اللہ کی شان دیکھے، وہیں میرے گاؤں کا ایک دوست مل گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ یہاں ملازمت مل رہی ہے، لیکن رہائش کا مسئلہ ہے۔ دوست بولا، رہائش میں دوں گا، تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اب میں نے پیشکش ٹھکرانا مناسب نہیں سمجھا اور اسپتال میں ملازمت کر لی۔ بھائیوں کو یہ کہہ کر قائل کیا کہ میرے ماہر امراض قلب بننے سے گاؤں والوں کو سہولت ہو جائے گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ دوسروں کے دلوں پر تجربات کرنے والے کے دل پر بھی ایک اللہ کی توحید اثر کرنے والی ہے۔ اب میری زندگی میں انقلاب آنا شروع ہوا۔ اسپتال میں کام کرنا دراصل مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا بہانہ تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے کے دوران 2-3 اموات ہونا معمول تھا۔ ایک دن جب پہلی مرتبہ میری ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک مریض کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہم اس کا علاج کرنے لگے۔
مریض کے عزیزوں کا رب بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف کا ورد کر رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہو گئی۔ دوسرے دن پھر ایمرجنسی وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی۔ اب جیسے ہی کسی مریض کی طبیعت خراب ہوتی، میں علاج کرنے کے ساتھ ساتھ عزیزوں کا رب سے کہتا، بلند آواز میں قرآن پڑھو۔ یوں آہستہ آہستہ اسلامی باتیں میرے دماغ میں اس طرح آتی گئی کہ مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ میں انجانے میں فطرت کے قریب ہو رہا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ صرف اپنے علم اور لکھنے پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جب تک کافر پر اللہ کی خاص رحمت نازل نہ ہو، یہ نعمت عظمی اسے نہیں مل سکتی۔ مسلمان ہو جانا ہر ایک کی قسمت میں کہاں۔ بہرحال مریض کے عزیزوں کا رب مجھ سے مل کر بہت حیران ہوتے جب انہیں پتہ چلتا کہ میں ہندو ہوں۔ اسپتال میں میرے کمرے کے باہر ڈاکٹر گوتم داس کی تختی لگی تھی۔ جب وہ اپنے مریض کی خیر دریافت کرتے تو میں کہتا، انشاءاللہ اللہ بہت جلد شفا عطا فرمائیں گے۔ تم قرآن پڑھو اور مریض کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اب میں دوران گفتگو اللہ کا نام بار بار لیتا ہوں۔ ایک دن میری ملاقات گلستان جوہر کے ایک خاندان سے ہوئی جن کی ایک ادھیڑ عمر خاتون بیمار تھی۔ میں نے فرائض نبھائے اور خوب اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کی۔ مریض کے ساتھ شفقت دیکھ کر انہوں نے کچھ عرصے بعد مجھے گھر آنے کی دعوت دی اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب اس گھر میں آنا جانا شروع ہوا تو دیکھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، گھر کے مالک سارے کام چھوڑ چھاڑ نماز پڑھنے لگتی ہیں۔ یہ بات مجھے عجیب لگی۔ اس گھر میں چند بچیاں تھیں جنہیں ایک عالمہ پڑھانے آتی تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی قرآن کی طرف اشارہ کر کے پوچھ لیا، یہ کیا ہے؟ وہ ادھیڑ عمر خاتون بولی، یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قرآن پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تک وضو نہ ہو اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں حیران ہو کر بولا، کیا یہ اتنی اہم چیز ہے؟ اسے پڑھتے کس طرح ہے؟ جواب ملا، اسے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے اور لوگ اسے حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا یہ پوری کتاب حفظ ہو جاتی ہے؟ یہ کہہ کر میں حیرت کی تھا گہرائی میں ڈوب گیا۔ پڑھنا تو نہیں جانتا تھا مگر قرآنی الفاظ ایسے تھے کہ انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ بہرحال اس روز قرآن دیکھ کر میرے اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ مسلمان دوستوں نے ایک دن میری دعوت کی جس میں بڑا گوشت بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا، بڑا گوشت تو آپ نہیں کھاتے؟ مگر میں نے انہیں دو ٹوک کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے دوستوں کے پرخلوص رویے نے دراصل میرے ساتھ شدت پسندی ظاہر کر دی تھی۔ چند دنوں بعد میرے دوستوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس سے ملا علم تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا، تم مسلمان ہو گئے ہو، بڑا گوشت کھاتے ہو اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک تحفے میں دے دیا۔ میں نے یہ شاندار تحفہ قبول کر لیا۔ دوستوں کی بات صحیح تھی، میں اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس امر کا اعلان کر دیتا۔ یہ تھا بھی بڑا مشکل کام۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی کشش مجھے کھینچتی لے جا رہی تھی۔ پہلے میں باقاعدگی سے مندر جایا کرتا تھا، لیکن اب میں گاؤں جاتا تو مندر جانا ترک کر دیا۔ والدین یا رشتہ داروں نے یہ بات محسوس کر لی۔ ماں کبھی پوچھتی تو میں موضوع بدل دیتا یا بات ٹال دیتا۔ دراصل مجھے ان بتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ گاؤں میں ایک دن ٹھہرنا بھی محال ہو گیا۔ جی چاہتا صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں۔ اب گھر والوں کے شک کو آہستہ آہستہ تقویت ملتی گئی۔ دراصل میں نے ہولی اور دیوالی بھی منانی چھوڑ دی تھی۔ مزید 2 برس کے اندر میں اسلام کی جانب چلا گیا۔ صبح کے وقت چینل پر ایک عالم کا پروگرام دیکھتا۔ وہ عالم اسلام کے حوالے سے ہندوؤں کے شکوک و شبہات دور کرتے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کے بھی کئی مسائل حل کیے اور مجھے اسلام کے مزید قریب کر دیا۔ ہندو مت اور اسلام پر ان کی دلائل سے بھرپور گفتگو مجھے اپنی جانب کھینچتی چلی گئی۔ اس طرح اسلام پسندی میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ گاؤں والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ایک دن انہوں نے مجھے بہانے سے گاؤں بلوا لیا۔ وہاں مجھے بطور سزا کے کوٹری کے اندر بند کر دیا۔ پھر ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ میں دوبارہ ہندو ہو جاؤں۔ اس دوران مجھ پر تشدد کے حربے بھی آزمائے گئے۔ وہ دن میرے لیے سخت آزمائش کے تھے۔ میں وہاں سے کیسے نکلا یہ علیحدہ داستان ہے۔ مختصر میں کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر کراچی پہنچ گیا۔ اب میرے لیے میدان کھلا تھا۔ میں اسلام میں پورا داخل ہونا چاہتا تھا۔ چند لوگوں نے کہا کہ بیوی بچوں کی طرف لوٹ جاؤ، مگر اسلام چھوڑ کر جانا میرے لیے موت کے برابر بن گیا۔
ایک دن کراچی کے معروف دینی ادارے میں ایک مفتی صاحب کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ میری زندگی کی ناقابل فراموش لمحات تھے، الفاظ انہیں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ مفتی صاحب نے پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ آپ اپنا ہاتھ کھولئے۔ انہوں نے ہاتھ کھولا۔ میں نے کہا، اگر اس میں روئی رکھ دی جائے تو کتنا وزن ہوگا؟ جواب ملا، نہ ہونے کے برابر۔ مفتی صاحب، میری بھی ایسی ہی کیفیت ہے، میں خود کو روئی سے بھی ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے تمام بوجھ ہٹ گئے ہوں، اب مجھے نئے سرے سے زندگی ملی ہو۔ دوسرے دن میں نے گاؤں فون کر کے گھر والوں کو خوشخبری سنائی۔ ان کا رد عمل بڑا سخت تھا، مگر اسلام سچا دین پا کر مجھے اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے بہن بھائی بیوی بچوں سب کو چھوڑ دیا اور اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ اس کے بعد جب قرآن سمجھ کر پڑھنے لگا تو زندگی گزارنے کے راز منکشف ہونا شروع ہوئے۔ آج میں ماضی پر نظر ڈالوں تو حیرانی ہوتی ہے، ہم بھی کتنے بیوقوف تھے کہ مٹی سے بنے بتوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ 10 منٹ ایک کے سامنے، 20 منٹ ایک کے سامنے، دوسرے کے سامنے، اور ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ تعصب کی اینک پہننے کے باعث ہماری عقل بھی سلب ہو گئی تھی، مگر اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ جو ہدایت پانے کا فیصلہ کر لے وہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں شامل فرما دیا۔ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھتا ہوں تو ایمان کی حلاوت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے تمام طریقے حدیث اور قرآن میں چھوڑ گئے ہیں، ان پر عمل کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آج میں مسلمان نسل کو کفار کے نقش قدم پر اور کیبل انٹرنیٹ کے منفی استعمال کا دل درا دیکھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے میری یہی درخواست ہے کہ خدا را اسلام کو وراثت میں ملی شے سمجھ کر ان کی ناقدری نہ کریں، اپنے اعمال اخلاق اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں۔ یہ اسلام اگر قرآن حدیث کے ذریعے محفوظ نہ ہوتا تو آج تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ سب معاف فرما دے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔